بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے تنازع فعلان کی چار جو صورتیں تھی اس کی تفصیل جانی تھی کہ تنازع فعلان کی ٹوٹل چار صورتیں ہیں، اور اس کے بعد ایک عنوان آیا تھا وَعْلَمْ، یہ پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہوں، وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ۔ اس عنوان پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جمہور نحویین تنازع فعلان کی جو چار صورتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان چار صورتوں میں عمل کسی بھی فعل کو دے دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ ہے جمہور نحویین کا مذہب۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا خلافا للفراء کہ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف یہ ہے کہ وہ پہلی اور تیسری صورت میں اختلاف کرتے ہیں اور فعل ثانی کے عمل دینے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ فعل کون سی صورت؟ یہ دو صورتیں، اس کو آپ نشان بھی لگا لیں۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف دو صورتوں میں ہے، دو صورتوں میں وہ جمہور کے ساتھ ہیں لیکن کہ کسی بھی فعل کو عمل دیا جا سکتا ہے، لیکن دو صورتوں میں امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ پہلی الاول کہ جس میں دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، پہلی صورت، اور تیسری صورت جس میں فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس میں امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعل ثانی کو عمل دے ہی نہیں سکتے، فعل اول کو عمل دینا ضروری ہے۔ میں اس کو نشان بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو صورتیں ہیں اس کو آپ نے اچھے سے سمجھ لینا، یہیں پر آگے یہ مکس ہو جائیں گی تو وہاں پہ بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ میں یہیں پر اس کو نشان ہی لگا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ صورت ہے الاول، اس کو ایک منٹ میں نیچے کر لوں تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کی مشکل نہ ہو اور سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ یہ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب سمجھ آ گیا تو آگے انشاءاللہ باقی بھی سمجھ آ جائیں گے۔ یہ پہلی صورت ہو گئی امام فرا رحمۃ اللہ علیہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ تیسری صورت ہو گئی جس میں امام فرا رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کو مثال کے ساتھ کریں۔ اب دیکھیں یہ صورتیں کون سی ہیں، پہلی صورت اور تیسری صورت۔ پہلی صورت میں دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، اور تیسری صورت میں فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے۔ کہ پہلی صورت میں فعل اول چاہتا ہے کہ مجھے فاعل ملے، اور فعل ثانی چاہتا ہے کہ مجھے فاعل ملے، اور تیسری صورت میں فعل اول چاہتا ہے کہ مجھے فاعل ملے اور فعل ثانی کہتا ہے کہ مجھے مفعول ملے۔ ہر ایک کی مثال بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہیں پر۔ ضربنی و اکرمنی زیدن، اب زیدن ایک ہے، لفظ ایک ہے، پیچھے فعل دو ہیں۔ ضربا کے پاس نون یا زرنی مفعول موجود ہے، اکرما کے پاس نون یا زرنی مفعول موجود ہے۔ زید ایک لفظ ہے، پیچھے فعل دو ہیں۔ اب امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں فعل اول کو عمل دینا ضروری ہے، فعل ثانی کو عمل دے ہی نہیں سکتے۔ تیسری صورت فعل اول فاعل چاہ رہا ہے کیونکہ ضربا کے پاس نون یا زرنی کی صورت میں مفعول موجود ہے۔ اکرمتو مفعول چاہ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس تا پیش تو کی صورت میں فاعل موجود ہے۔ تا پیش تو کی صورت میں فاعل کیا ہے، اس کے پاس موجود ہے فاعل، مفعول یہ کہتا ہے مجھے دو۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ضربا کو فاعل دیں گے، یعنی زیدن نہیں پڑھیں گے، زیدن پڑھیں گے، اور یہ ضربا کا فاعل بن جائے گا۔ اس کو فاعل چاہیے، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سرے سے۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں پہلی اور تیسری صورت میں اگر عمل فعل ثانی کو دیا گیا، پہلی اور تیسری صورت میں عمل کس کو دیا گیا؟ فعل ثانی کو دیا گیا، تو فعل اول جو کہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا تو اس کے لیے فاعل محذوف مانیں گے، یعنی آپ یہی کہیں گے نا کہ اس کا فاعل محذوف ہے۔ کیا کہیں گے آپ کہ اس کا فاعل کیا ہے؟ محذوف ہے، یا پھر ضمیر لائیں گے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ضربا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ ضربا کا فاعل محذوف ہے۔
امام فرہ فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کلام عرب میں فاعل ایک عمدہ چیز ہوتی ہے، اور کلام عرب میں عربی گرامر میں فاعل کو حذف نہیں کیا جاتا، البتہ مفعول کو کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مفعول جو ہے وہ ایک زائد چیز ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ کلام عرب میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، حذف تو نہیں کر سکتے کیونکہ فاعل عمدہ ہے، اور عمدہ چیز حذف نہیں ہوتی۔ تو دوسری صورت کیا بچی؟ آپ ضمیر لے کر آئیں گے۔ اب جب ضمیر لائیں گے تو ضمیر کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر بعد میں ہو، اور جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرجع، ضمیر کا جو مرجع ہے وہ پہلے ہو۔ یہاں پر ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع تو زید بعد میں ہے، اس کی بھی کلام عرب میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس کی بھی کلام عرب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح تیسری صورت میں آپ دیکھ لیں کہ ضربہ چاہتے ہیں مجھے فاعل دو، تو اس کو فاعل دینا ضروری ہے، نہیں دیں گے تو یہاں بھی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کہیں گے کہ ضربہ کا فاعل محذوف ہے، فاعل محذوف ہو نہیں سکتا، عمدہ ہے، یا پھر آپ کہیں گے کہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف، زید بعد میں ہے، ضربہ پہلے ہے، اس کے اندر ضمیر بھی پہلے ہے۔ ضمیر اپنے ماں بعد کی طرف نہیں لوٹتی بلکہ ضمیر اپنے ماں قبل کی طرف لوٹی ہے۔ یہ ہے امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف اور امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ان فی جمیع هذه الاقسام، کی ان تمام صورتوں میں، چاروں کی چاروں صورتوں میں، یجوز جائز ہے اعمال الفعل الاول، فعل اول کو عمل دینا، و اعمال الفعل ثانی، فعل ثانی کو عمل دینا، خلاف للفراء، امام فرہ کا اختلاف ہے صورت اول میں، والثالثہ، اور صورت ثالثہ میں، ان یعمل الثانی، کہ یعمل الثانی، کہ عمل دیا جائے دوسرے فعل کو۔ وہ کہتے ہیں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہی نہیں ہے۔ امام فرہ کا اختلاف بھی امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ان کی دلیل بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اچھا جی، وَدَلِيلُهُ لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، یہ امام فرہ کی دلیل، امام فرہ کی دلیل یہ ہے کہ لزوم احد الامرین، دو امروں میں سے کوئی ایک لازم آئے گا، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا، اور انہی کے ساتھ یہ کیا نام ہے، کما ہوا مذہب الکسائی، یہ ایک اور امام ہے، امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ فعل اول کو عمل نہیں دیں گے، اس کے فاعل کو حذف مانیں گے، یہ ان کا مذہب ہے امام کسائی کا۔ لیکن امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مصنف نے ذکر کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب پسند ہے، امام کسائی کا مذہب پسند نہیں ہے۔ اول ازمار قبل ذکر، یا دوسری صورت کیا لازم آئے گی کہ ضمیر قبل ذکر لازم آئے گا، اور یہ مذہب ہے جمہور کا، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ فعل اول کے فاعل کو حذف نہیں کریں گے، ضمیر کو فاعل بنا دیں گے۔ وَقِلَاهُمَا مَحْظُورَان، امام فرہ فرماتے ہیں یہ دونوں ممنوع ہیں، امام فرہ کیا فرماتے ہیں، یہ دونوں ممنوع ہیں۔ وَهَذَا فِي الْجَوَازِ، اور یہ اختلاف ہے جواز اور عدم جواز میں، عدم جواز اور جواز میں جمہور ایک طرف ہیں اور امام فرہ دوسری طرف ہیں۔ امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو فعل اول کو عمل دینا ضروری ہے، اور فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہے دو صورتوں میں، صورت اول میں کہ جب دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، اور صورت ثانی میں کہ جب فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو اس میں امام کسائی کے مذہب کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ امام کسائی کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فعل اول کے فاعل کو حذف کر دیں گے، امام فرہ اس کو نہیں مانتے، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ فعل اول کو فاعل کی ضمیر دے دیں گے۔ امام فرہ دونوں صورتوں کو ناجائز کہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ فاعل حذف بھی نہیں ہو سکتا، ضمیر بھی نہیں دے سکتے۔ حذف کیوں نہیں ہو سکتا؟ عمدہ ہے۔ ضمیر کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ضمیر کے لیے قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جس کی طرف وہ لوٹے لفظوں میں وہ پہلے موجود ہو، اور یہاں پر یہ ضمیر لوٹے گی زید کی طرف، وہ زید لفظوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بعد میں ہے۔ وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِيَ اعتبارا للقرب والجوار، والكوفيين يختارون اعمال الفعل الاول مراعا للتقدیم والاستحقاق۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی، پہلے ترجمہ دیکھیں۔ اور بہرحال جہاں تک افضلیت کا تعلق ہے، جمہور دیکھیں نا، ایک طرف جمہور کہا جاتا ہے بصرہ کے نحویین کو اور کوفہ کے نحویین کو۔ جمہور کن کو کہتے ہیں؟ جمہور نحویین سے مراد بصرہ کے کوفیین اور کوفہ کے نحویین۔
یہ جمہور ہیں، یہ کہتے ہیں جائز تو سب ہے، فعل اول کو عمل دے دوں یا فعل ثانی کو عمل دے دوں، اچھا اور بہتر کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ اور بہرحال جہاں تک افضلیت کا تعلق ہے تو اس میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے، بس بصری فعل ثانی کو عمل دینے کو اختیار کرتے ہیں قرب اور جواز کا اعتبار کرتے ہوئے، اور کوفی فعل اول کو عمل دینے کو اختیار کرتے ہیں تقدیم اور استحقاق کی رعایت کرتے ہوئے۔ اچھا جی، وَأَمَّا الْإِخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تنازع فعلان میں جمہور نحویین کے اختلاف کو ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنازع فعلان میں فعل اول کو عمل دیا جائے گا، یہ فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا، اس میں مختار اور پسندیدہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے، اور دو مذہب ہیں، مذہب اول بصریین کا ہے اور مذہب ثانی کوفیین کا ہے۔ بصریین کے نزدیک فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا، یہ مختار اور پسندیدہ ہے، کوفیین کے نزدیک فعل اول کو عمل دیا جائے گا، یہ مختار اور پسندیدہ ہے۔ ہر ایک کی دلیل، بصریین کے نزدیک فعل اول کو عمل دیا جائے گا، یہ مختار اور پسندیدہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا بصریین کے نزدیک، اس کی دلیل یہ ہے کہ فعل ثانی اس لفظ کے قریب ہے، فعل ثانی جو ہے اس لفظ کے کیا ہے قریب، جیسے مثال دیکھیں ضربنی و اکرمنی زید، اب اس مثال کو سمجھیں گے انشاءاللہ بہترین طریقے سے یہ سمجھ بھی آ جائے گی۔ اب یہاں پر ہم پہلے پڑھ رہے ہیں بصریین کے مذہب کو، تو بصریین کہتے ہیں فعل ثانی کو عمل دیا، فعل ثانی یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس، یہ اکرم فعل ثانی ہے، اب یہ اکرم زید کے قریب ہے، یہ ضرب زید کے قریب ہے، نظر آ رہا ہے کہ اکرم زید کے قریب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو قریب ہے تو پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے زید اکرم کا فاعل بنے گا، ضربہ کا فاعل نہیں بنے گا، ضربہ کے اندر ضمیر کو ہم فاعل بنائیں گے۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ بصریین کا۔ دوسرا مذہب مختار اور پسندیدہ کے اعتبار سے کوفیین کا ہے، کوفی کہتے ہیں کہ فعل اول کو عمل دو، فعل اول کو کیا دو عمل دو، اور اکرما کے اندر ضمیر کو فاعل مانو، تو زید کس کا فاعل بنے گا؟ ضربہ کا۔ ان کی دلیل دیکھو، کہتے ہیں وہ کہ یہ دو فعل ہیں، ایک ضربہ ہے ایک اکرما ہے، ضربہ پہلے آیا ہے اکرما بعد میں آئے، جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے، وہ محاورہ بھی ہے نا، پہلے آؤ پہلے پاؤ، تو ضربہ پہلے آیا ہے، اس کا حق بھی پہلے ہے، پہلے اس کا حق دیں گے پھر اس کا حق دیں گے، جب کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو پہلے والے کو پہلے دی جاتی ہے نا، بعد والے کو بعد میں دی جاتی ہے، تو پہلے ضربہ کو دیں گے تو زید ضربہ کو دے دیا ہم نے کیونکہ وہ پہلے آیا، اکرمہ بعد میں آئے تو بعد میں اس کو ضمیر دیں گے، زید پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مختار مذہب بھی کوفیین کا بھی اور بصریین کا بھی، بصریین فعل ثانی کی طرف چلے گئے اور کوفیین فعل اول کی طرف، ہر ایک کی دلیل بھی ہے۔ بصریین کہتے ہیں کہ فعل ثانی کے وہ قریب ہے تو قرب اور پڑوس کا لحاظ کریں گے، کوفیین کہتے ہیں کہ فعل اول پہلے آیا ہے تو پہلے آنے کا اعتبار کریں گے، وہ پڑوس کا نہیں اعتبار کرتے۔ اب آگے چلتے ہیں، وہذا فی الجواز، اور یہ اختلاف جواز میں ہے، واما الاختیار، اور بہرحال مختار ہونے میں اور پسندیدہ ہونے میں، ففیہ خلاف البصریین، اس میں اختلاف ہے بصرہ کے نحویین کا، فإنہم، پس بے شک وہ، یختارون پسند کرتے ہیں کہ اعمال الفعل الثانیہ، عمل دیا جائے فعل ثانی کو، اعتباراً اعتبار کرتے ہوئے، للقرب والجوار، قرب اور جوار کا پڑوس ہونے کا، والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، اور کوفیین پسند کرتے ہیں کہ عمل دیا جائے فعل اول کو مراعاتاً، رعایت کرتے ہوئے، للتقدیم والاستحقاق کی، پہلے آنے کی رعایت کرتے ہوئے اور مستحق ہونے کی رعایت کرتے ہوئے، کہ جو پہلے ہوتا ہے وہ پہلے مستحق ٹھہرتا ہے۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضربني وأكرمني زيد وضرباني وأكرمني الزيداني وضربوني وأكرمني الزيدون۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے پیچھے ہم نے ایک ضابطہ اور قانون پڑھا ہے، اس کو سمجھیں پھر یہ سمجھ بھی آ جائے گا۔ پیچھے ہم نے ضابطہ اور قانون یہ پڑھا ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ کیا آتا ہے؟ مفرد۔
تو جس فعل کو آپ نے عمل دینا ہے اس میں ظاہر کے ساتھ، تو اس فعل کو آپ نے مفرد لانا ہے، اور جس کے اندر ضمیر کو آپ نے فاعل بنانا ہے وہاں پر ضمیر کے مطابق فعل کو لانا ہے۔ ضمیر واحد کی تو فعل واحد، ضمیر تثنیہ کی تو فعل تثنیہ، ضمیر جمع کی تو فعل جمع۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مثال بیان کر رہے ہیں بصریین کے مذہب کے مطابق۔ بصریین کا مذہب کیا تھا کہ فعل ثانی کو عمل دے دو۔ جب فعل ثانی کو ہم نے عمل دے دیا تو فعل اول کیا مانگ رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اگر فعل اول فاعل مانگ رہا ہوگا تو ہم فعل اول کو فاعل دیں گے ضمیر کی صورت میں، ضمیر مفرد کی تو فعل مفرد، ضمیر تثنیہ کی تو فعل تثنیہ، ضمیر جمع کی تو فعل بھی جمع۔ مثال دیکھیں، ضربنی و اکرمنی زیدن، اب زیدن بصریین کے مذہب کے مطابق اکرمہ کا فاعل ہے، تو ضربہ کے اندر ہم ضمیر کو فاعل بنائیں گے، اور ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ زید کی طرف۔ زید کیا ہے؟ مفرد، تو ضربہ کے اندر ضمیر بھی کیا ہوگی؟ مفرد، اس لیے ضربہ فعل بھی کیا آ گیا؟ مفرد۔ ضربانی و اکرمنی الزیدان، اب اکرمہ یہ مفرد ہے کیونکہ بصریین کے مذہب کے مطابق زیدان اس کا فاعل ہے، اگرچہ یہ تثنیہ ہے لیکن فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آتا ہے، تو اکرمہ ہم واحد لے آئے، لیکن ضربا کو ہم تثنیہ لا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ضمیر ہے جو لوٹے گی زیدان کی طرف۔ زیدان تثنیہ ہے تو اس کی طرف ضمیر بھی کون سی لوٹے گی؟ تثنیہ کی۔ جب ضمیر تثنیہ کی لوٹے گی تو تثنیہ کی ضمیر تثنیہ کے صیغے میں پائی جاتی ہے، اس لیے صیغہ کون سا ذکر کر دیا؟ تثنیہ کا، ضربا۔ تیسری مثال، ضربونی و اکرمنی الزیدون، اب دیکھیں الزیدون جمع ہے اور بصریین کے مذہب کے مطابق زیدون کس کا فاعل ہے؟ اکرمہ کا۔ جب یہ اکرمہ کا فاعل ہے تو اکرمہ فعل واحد ہی آئے گا کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے، اور فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن ضربو کو ہم جمع لائیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں ضمیر کو فاعل بنائیں گے، جب ضمیر کو فاعل بنائیں گے تو یہ ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ زیدون کی طرف۔ زیدون جمع ہے، جب یہ جمع ہے تو ضمیر بھی ہمیں کون سی چاہیے؟ جمع، اور جمع کی ضمیر کس صیغے میں ہوتی ہے؟ جمع کی صیغے میں۔ اب یہ بصریین کا مذہب آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں پر دونوں فعل کیا مانگ رہے ہیں؟ فاعل مانگ رہے ہیں۔ تو بصریین کے مذہب کے مطابق جب دونوں فعل فاعل مانگ رہے ہو تو فعل ثانی کو عمل دیں گے، اور فعل ثانی ہمیشہ مفرد آئے گا، اور فعل اول کو کے لیے ضمیر کو فاعل بنائیں گے، اور فعل اول جو ہے وہ ضمیر کے مطابق آئے گا۔ یہ آپ نے سمجھ لیا، اب آگے چلیں۔ وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا، اب بصریین کے مذہب کی طرف پھر آ جائیں۔ بصریین نے کیا کہا تھا کہ فعل ثانی کو عمل دیں گے، لیکن جب ہم نے فعل ثانی کو عمل دے دیا، فعل ثانی کو کیا دے دیا؟ عمل دے دیا، اب فعل اول یہاں فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو جو اس میں ظاہر ہوگا ہم اس کو مفعول بنا دیں گے فعل ثانی کے لیے، فعل اول میں پھر ضمیر لائیں گے، اور ضمیر کے مطابق پھر کیا آئے گا؟ فعل واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ مثال دیکھیں، ضربنی و اکرمت زیدًا، اب اکرمت کے پاس فاعل موجود ہے، اس کو کیا چاہیے؟ مفعول۔ تو بصریین کیا کہتے ہیں کہ فعل ثانی کو عمل دو، چاہے وہ فاعل مانگے چاہے وہ مفعول مانگے۔ پہلی مثال میں وہ فاعل مانگ رہا تھا، ہم نے اس کو فاعل دے دیا تھا، اب یہاں پر وہ مفعول مانگ رہا ہے تو زیدن ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ مفعول اکرمتو کا۔ ضربہ یہ مفرد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف، زید مفرد ہے۔ ضربانی و اکرمت الزیدین، اب یہاں دیکھیں الزیدین یہ مفعول بھی یا اکرمتو کا، کیونکہ اس کے پاس فاعل موجود ہے، اس کو مفعول چاہیے، تو بصریین کے مذہب کے مطابق ہم نے کس کو عمل دیا؟ فعل ثانی کو۔ فعل اول کے اندر وہی ضمیر فاعل بنے گی، اور ضمیر تثنیہ کی آئے گی یہاں پر، کیونکہ وہ ضمیر لوٹے گی زیدین کی طرف، اور زیدین تثنیہ ہے، تو تثنیہ کی طرف تثنیہ کی ضمیر، اور تثنیہ کی ضمیر کس میں پائی جاتی ہے؟ تثنیہ کے صیغے میں۔ وَضَرَبُونِي وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِينَ، اب یہاں پر اکرمتو کو ہم نے زیدین اس کا مفعول بھی بنا دیا، اکرمتو کو عمل دے دیا، ضربو کے اندر ہم ضمیر لے آئے، اور یہ ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ زیدین کی طرف، زیدین جمع ہے مسلمین کی طرح، تو جب یہ جمع ہے تو جمع کی طرف جمع کی ضمیر لوٹتی ہے، اور جمع کی ضمیر جمع کے صیغے میں پائی جاتی ہے۔ بس یہاں تک اس کو کر لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، تھوڑا تھوڑا ہم سمجھ رہے ہیں۔
سب سے پہلے تو آپ نے بصریین اور کوفیین کے مذہب کو دیکھنا ہے. بصریین فعل ثانی کو عمل دیتے ہیں اور کوفیین فعل اول کو عمل دیتے ہیں. ہر ایک کی دلیل. بصریین پڑوس کا خیال کرتے ہیں اور کوفیین پہلے آنے کا خیال کرتے ہیں. پھر ہم نے بصریین کی دو مثالیں پڑھی ہیں. ایک مثال ہم نے پڑھی جس میں دونوں فعل فاعل چاہ رہے ہیں, اور دوسری مثال ہم نے پڑھی جس میں فعل اول فاعل مانگ رہا ہے اور فعل ثانی مفعول مانگ رہا ہے. اب کل ایک اور مثال ہم اسی بصریین کے مذہب کے مطابق پڑھیں گے. اس کو لمبا نہیں کرتے تاکہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو.